الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ یا رب صل وسلم دائما ابدا یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خواتین و حضرات، اگر کوئی شخص جھوٹی بات کر رہا ہے تو پھر تو وہ جھوٹ ہے، پھر تو وہ کذب کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ بات سچی بھی ہو، بالکل 100% درست بھی ہو، سچی اور درست ہونے کے باوجود اگر کسی کی غیبوبت میں، اس کی عدم موجودگی میں آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے، اسی کو چغلی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، اس عادت بد سے محفوظ فرمائے۔ تیسری برائی جس کی جانب اللہ رب العالمین اصحاب ایمان کو متوجہ فرما رہے ہیں، فرمایا ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو، ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے کہنے پر، کسی شخص کی پھیلائی ہوئی بات پر ہم یقین کر کے کسی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین اس روش سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق شخص تمہارے خبر لے کے آئے تو اس پر یقین کر کے بدگمانی میں مبتلا مت ہو جاؤ، فتبینوا، اس کی تحقیق کرو، اس سے متعلق معلومات حاصل کرو کہ بات درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ یقین فرمائیے حضرات محترم کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے قبیلوں میں، ہماری برادریوں میں بہت سارے اختلافات، بہت ساری تفریقات اس بدگمانی کی وجہ سے نمو پاتی ہے، پروان چڑھتی ہے اور قتل و غارت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور جب کھوج لگایا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس بات کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اہل ایمان کو سختی کے ساتھ متنبہ فرما رہے ہیں کہ یہ بدگمانی ایک گناہ کا درجہ رکھتی ہے، اس بدگمانی سے بچنے کی کوشش کرو۔ جس طرح ہر گناہ سے بچتے ہو، اصحاب ایمان کا شیوا ہے، ان کے کردار کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچتے ہیں، عمل صالح سے آراستہ اور پیراستہ ہوتے ہیں۔
بالکل اسی طرح یہ بھی ایک گناہ ہے، ایسا گناہ ہے جو معاشرے میں پائی جانے والی محبت کو، پیار کو دیمک کی طرح چاٹتا ہے۔ اس گناہ سے بھی بچو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، حضرات محترم، اس اللہ رب العالمین کے ارشاد گرامی کی روشنی میں ہم سب کو اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہم میں سے اکثر و بیشتر اس قبیح برائی میں مبتلا ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے کے لیے، دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ جو وقت اللہ کی یاد میں گزارا جا سکتا ہے، جو وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں گزارا جا سکتا ہے، جو وقت قرآن پڑھنے میں گزارا جا سکتا ہے، جو وقت تعلیم کے حصول میں گزارا جا سکتا ہے، جو وقت ملازمت کے فرائض کو سر انجام دینے میں گزارا جا سکتا ہے، ہم اس وقت کو، اس قیمتی وقت کو دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم سب کے آقا و مولا خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو شخص یہاں کسی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین کل روز محشر اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ اس مجدہ جاں فضا کو سننے کے بعد کون سا وہ مسلمان ہے، کون سا وہ صاحب ایمان ہے جو پھر ہمت کر کے کسی کے عیب کو تلاش کرنے کے لیے ایک مہم کو سر کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اس سے جہاں اختلافات جنم لیتے ہیں، وہاں برائی کا پرچار بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی کی برائی پر، کسی کے عیب پر اللہ جل مجدہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو پھر بندوں کو بھی چاہیے کہ اس کی ستر پوشی کریں، اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں۔ جب کسی کا عیب ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر تو قانون حرکت میں آتا ہے، وہ شخص قانون کی گرفت میں آتا ہے، لیکن بالعموم مسلمان معاشرے کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیں اور ایک دوسرے کے بارے میں ٹوہ نہ لگائیں، ان کے عیب تلاش کرنے میں اپنا وقت برباد نہ کریں۔ یہ وہ بنیادی، انتہائی بنیادی خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں، وہ مہلک بیماریاں ہیں جو معاشرے کو تہس نہس کر دیتی ہیں، اس کی جمعیت کو برباد کر دیتی ہے، افتراق اور انتشار کو جنم دیتی ہے۔ آخری بات جو اللہ رب العالمین کی ان آیات بینات میں جو آج آپ کو سننے کا شرف حاصل ہوا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی، وہ خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔ اللہ کا ہر فرمان سننے اور دل میں اس کو جگہ دینے کی اہمیت رکھتا ہے بلا شبہ، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں
کہ انسانی معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے اور بالخصوص اسلامی معاشرے کے امتیاز کو قائم کرنے کے لیے اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ حضرات، اگر آپ اقوام کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو قومیں مختلف اسباب کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں۔ دنیا کی اقوام کوئی نسل کی بنیاد پر، کوئی نسب کی بنیاد پر، کوئی علاقے اور جغرافیے کی بنیاد پر، کوئی زبان کی بنیاد پر، کوئی رنگ کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ ایک رنگ رکھنے والے لوگ ایک قوم کہلانا شروع کر دیتے، ایک زبان بولنے والے لوگ ایک قوم کہلانا شروع کر دیتے، ایک خاص جغرافیائی حدود میں بسنے والے لوگ ایک قوم کہلانا شروع کر دیتے۔ یہ مختلف حصی بنیادیں ہیں جن پر اقوام وجود میں آتی ہیں، لیکن ہم جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو نظام حیات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ ان تمام حصی بنیادوں کی نفی کرتا ہے اور نظریاتی قومیت کے اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ اسلامی قوم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جغرافیے سے بنتی ہے، نہ نسل سے بنتی ہے، نہ زبان سے بنتی ہے، نہ وطن سے بنتی ہے، نہ نسل سے بنتی ہے۔ حضور سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان حصی بنیادوں پر وجود میں نہیں آتی ہے۔ امت محمدیہ نظریے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا شخص، اس کی کھال کا کوئی سا رنگ ہو، اس کے ہونٹوں پر کوئی بولی ہو، وہ دنیا کے کسی خطے میں بستا ہو، وہ کسی نسل سے کسی نسب سے تعلق رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا فرد بن جاتا ہے۔ وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، وہ ہندی ہے، وہ چینی ہے، وہ کوئی سی زبان بولتا ہے، جب اس کی زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کا کلمہ جاری ہو گیا تو وہ امت محمدیہ کا فرد بن گیا ہے۔ حضرات، ابو لہب، ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار تھے، نسبی تعلق تھا، مکے کے رہنے والے تھے، قرابت دار تھے، لیکن امت محمدیہ کے فرد نہیں بن سکے ہیں۔ بلال حبش سے آئے ہیں، صہیب روم سے آئے ہیں، سلمان فارس سے آئے ہیں، لیکن جب انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، تو رنگ، نسل، زبان اور وطن کی تمام تفریقات ختم ہو گئیں اور وہ امت محمدیہ کے فرد بن گئے ہیں۔ اسی فلسفے کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیاس اپنی ملت کو اقوام مغرب سے نہ کر، قیاس اپنی ملت کو اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے
مستحکم ہے جمعیت تیری. پاکستان میں بسنے والے خواتین و حضرات، آپ نے 1947 میں دیکھا کہ اسی نظریے کی بنیاد پر، اسی فلسفے کی بنیاد پر، اسی فلسفہ قومیت کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا. زبان کی، نسل کی تفریقات دم توڑ کر رہ گئیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا فلسفہ غالب آ گیا اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا. لیکن میں چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ آج کے معروضی حالات کی جانب دلانا چاہتا ہوں کہ 62 سال ابھی گزرے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والی امت مسلمہ پھر اسی فلسفہ مغرب میں کھو کر رہ گئی ہے. ہم میں پھر عصبیتیں عود کر آئی ہیں، ہم میں پھر ان تفریقات نے جنم لینا شروع کر دیا ہے. وہ قوم جو تسبیح کے دانوں کی طرح باہم پرو دی گئی تھی آج پھر منتشر ہو رہی ہے، یا اسے منتشر کرنے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں. ہم میں پھر رنگ کے، نسل کے، زبان کے، جغرافیے کے تعصبات جنم لے رہے ہیں. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے دعوے داروں، قرآن پڑھنے والوں، قرآن کے دیے ہوئے نظام حیات پر یقین رکھنے والوں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہ جو شعوب ہے اور جو قبائل کی تقسیم ہے یہ محض اس لیے ہے لتعارفوا، یہ تمہاری شناخت کا ذریعہ ہے، تمہاری پہچان ہے، لیکن تعصبات کا سبب نہیں ہے، تفریقات کا سبب نہیں ہے، فضیلت اور بزرگی کا معیار نہیں ہے. فضیلت کا، شرافت کا، نجابت کا معیار کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بزرگی کا معیار، فضیلت کا معیار، اعلی ہونے کا معیار اللہ کا قرب ہے، خوف خدا ہے، اللہ کی رضا پر چلنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. جو جتنا صاحب تقوی ہوگا وہ اتنا صاحب فضیلت ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا اسی قدر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی عظمت ہوگی، اس کی فضیلت ہوگی. فضیلت کا معیار حسن کردار ہے، فضیلت کا معیار حسن عمل ہے، فضیلت کا معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو چوم کر اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے. فضیلت کا معیار اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العالمین کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. جو اس انداز سے، اس پیرائے سے اپنی زندگی کو ترتیب دیتا ہے اور اپنی شاہراہ زندگی پر سفر طے کرتا ہے، وہی صاحب فضیلت ہے، وہی صاحب کرامت ہے، اسی کا مقام بلند ہے. حضرات محترم، کسی کو میں بڑا قرار دوں، کسی کو حکومت وقت بڑا قرار دے، کسی کو کوئی قبیلہ بڑا قرار دے،
اس کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے اس شخص کے مقابلے میں جس کو اللہ بڑا قرار دے، جس کو مقام فضیلت پر اللہ رب العالمین متمکن فرمائے۔ یقین فرمائیے حضرات محترم، میں پورے صدق کے دل سے کہتا ہوں، جمعیت خاطر سے کہتا ہوں، پوری ایمانی قوت سے کہتا ہوں کہ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، کوئی بڑے سے بڑا حکمران، کوئی بڑا تم تراک رکھنے والا، دبدبا رکھنے والا حضرت سیدنا بلال حبشی کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو میں نے نہیں دیا، جو کسی سلطنت نے نہیں دیا۔ جو مقام اور مرتبہ ان کو ملا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو مراد رسول تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت سے مانگ کر لیا تھا، وہ تشریف فرما ہے اور باہر سے حضرت بلال حبشی تشریف لاتے ہیں تو فاروق اعظم، جس کی سطوت، جس کے روب، جس کے جلال سے تاریخ آج جگمگا رہی ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس شخص کی عزت اور تکریم کے لیے جو کبھی منڈیوں میں بکا کرتا تھا، جس کے جسم کے سودے ہوا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں بلال سیدنا و مولا سیدنا، بلال ہمارا آقا ہے اس لیے کہ یہ ہمارے آقا کا غلام ہے۔ حضرات محترم، اگر ہم اپنے معاشرے کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کو افتراق اور انتشار سے بچانا چاہتے ہیں تو ان بنیادی برائیوں سے بچنا ہوگا جن کی نشاندہی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ سوء ظن سے بچنا ہوگا، غیبت سے بچنا ہوگا، تجسس سے بچنا ہوگا، اور ہمیں شرافت کا معیار تقوی اور بزرگی کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔